اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ علیہ السلام نے اپنے احادیث مبارکہ میں جہاں منافقین کی بے شمار صفتیں اللہ نے بتلائی ہیں، اگر ہم عمومی طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ منافقین کی کیا صفات ہیں، جھٹ سے ایک ہی وہ حدیث، معروف حدیث سنائی جاتی ہے: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالی گلوچ پہ اتر آنا، اتنی باتیں. جبکہ حیرت میں ڈال دینے والی بات یہ ہے کہ ان کی جو ایک نمایاں صفت جو بتلائی گئی ہے قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں منافقین کی، کہ وہ شرعی علم حاصل نہیں کرتے ہیں. ان کی بہت بڑی صفت بتلائی گئی. سورہ بقرہ دیکھیں آپ، سورہ نساء، سورہ توبہ، بلکہ ان کے نام پر مستقل ایک سورہ ہے المنافقون. ہر جگہ پر ایک ہی وجہ اللہ نے بتلائی، بنیادی وجہ. سورہ بقرہ کو دیکھو آپ، اللہ نے کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون. سفیہ کس کو بولتے ہیں؟ سفیہ صرف عالم کا ضد نہیں ہے. ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ. سفیہ کے معنی مفردات القرآن میں امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ نے اور انہی کی اتباع میں کافی اہل علم بات کے یہ نقطہ رکھا ہے کہ سفیہ ایسے شخص کو کہتے ہیں، یہ یا تو وہ صرف ایسے آدمی کو نہیں کہتے. سفیہ اور جاہل میں فرق ہے. جاہل وہ شخص ہے جو ایک سادہ آدمی ہے، بس اسے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، دے دیں گے تو پڑھ لے گا، معلوم کر لے گا، پھر وہ عالم بن جائے گا، جہالت نکل جائے گی اس کے اندر سے. سفیہ ایسا شخص نہیں ہوتا ہے. سفیہ اصل کے اعتبار سے عقل سے ہی نابلد ہوتا ہے. وہ سمجھنے کی قوت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے. دیگر چیزوں میں اپنی عقل کا استعمال کر کے صحیح چیز میں اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتا. وہ حقیقی بات نہیں سمجھ پاتا، دنیا کی ساری چیز سمجھ پاتا ہے. قرآن نے کہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون. وجہ کیا؟ ان کی لا يعلمون، ان کی صفت ہے، ان کی شناخت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا: ان تصبک حسنہ یقول هذه من عند الله وان تصبهم سیئہ یقول هذه من عندک قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ علیہ السلام کسی غزوہ میں جاتے اور فتح یاب لوٹتے، فتح حاصل کر کے لوٹتے، کہتے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے ہے. جب جانی مالی یا فتح صحیح صورت میں نہیں حاصل ہوتی تو کہتے کہ یہ سب جو ہے محمد کی طرف سے ہے، والعیاذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل کل من عند اللہ، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے، سب رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن یہ تقدیر کا معاملہ ان کو کیا معلوم؟ پڑھا کب انہوں نے؟ آپ کی صحبت میں بیٹھا کب؟ انہوں نے آپ سے سبق کب پڑھا؟ آپ سے سیکھا کب انہوں نے؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا. تبوک کا معاملہ ہے، اسے ساعۃ العسرہ نام دیا قرآن نے. معلوم ہے آپ کو؟ ساعۃ العسرہ، العسرہ مشکل کی گھڑی. اتنی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی تھی تبوک کی، جو ابھی وہ وقت نہیں ہے تفصیلی باتیں بتانے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جب آپ علیہ السلام نے جب تبوک کے موقع پر یعنی انفروا خفافا وثقالا، سب کو آنے کی دعوت دیا آپ نے، اللہ کہ بہت ہی معذور ہوں. اس میں منافقین نے پے در پہ آ کر کے اپنی عذریں پیش کی اور پیچھے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا وجہ بتلائی معلوم ہے آپ کو؟ کوئی بتلا سکتے ہیں آپ میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ہی رکوع میں دو جگہ پر، خیر رکوعات کی بات چھوڑیے، یعنی ایک ہی پیراگراف میں دو جگہ پر اللہ نے کہا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. خالفہ کی جمع خوالف، خواتین جو پیچھے رہ جانے والی ہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. اس کے 5 آیتوں کے بعد رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لا يعلمون، لا يفقهون کیا ہے؟ ان کی شناخت، والعیاذ باللہ. ان کو ایک ڈر لگا رہتا تھا. قرآن نے ان کے نام پر اتنی آیتیں نازل کی، ان کو ڈر شروع ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام پر کوئی سورت نازل ہو جائے. ان تنزل علیہم سورہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ تنبئهم بما فی قلوبہم. منافقین کو یہ خوف لگا رہتا تھا کہ ہمارے نام پر کوئی سورہ ہی نازل نہ ہو جائے. اتنی ہمارے بارے میں باتیں نازل ہو رہی، کہیں ہمارے نام پر مکمل سورہ ہی نازل ہو جائے.
ایسے ہی ہوا, مکمل سورہ نازل ہوا, اور اس سورے کے اندر وجہ بتلائی گئی کہ ان کے اندر نفاق آتا کیوں ہے, نفاق آتا کیوں ہے, اس کی وجہ بتلائی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اس کے بعد کیا ہے, اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. اس کے بعد قرآن نے کہا ذالک, دیکھنا وجہ, سبب کیا ہے, منافق ہیں, علت کیا ہے اس کی, دل میں اسلام سے نفرت کرتے ہیں, آپ کو دیکھنا پسند نہیں ان کو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے قریب آنا پسند نہیں ان لوگوں کو. وجہ کیا ہے اس کی, ذالک, اس کی وجہ کیا ہے, بأنہم کفروا, ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون, فهم لا يفقهون. اللہ اکبر, نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. یہ جو ہے نا نفاق کے عناصر ہیں, یہ سب جراثیم ہیں, سرات کر گئے نا پھر سب چیزیں سمجھ میں آتی, شریعت سمجھ میں نہیں آتی. شریعت سے ناگو چڑھانا, اس سے بیزارگی کا اظہار کرنا, شریعت سے متعلق تنگی محسوس کرنا, اس کے لیے آدمی بارہا وقت دیکھنا, یہ دیکھنا کہ میرے پاس زندگی میں یہ نہیں, وہ نہیں, وقت نہیں, مسائل پیش کرنا, ایک مومن کو ہرگز زیب نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر ہی دیتا ہے, راستے نکال ہی دیتا ہے رب العالمین پڑھنے والوں کو. تو بہرحال یہ کفر اور نفاق کی ایک عظیم دلیل ہے یہ, بلکہ صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن ترمذی کی, ابواب العلم یہ حدیث ہے, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خصلتان, کیا معنی خصلتان کی, دو خصلتیں, دو عمدہ صفتیں, دو بہترین خوبیاں. خصلتان, خصلتن خصلتان لا تجتمعان فی منافق, جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. دو ایسی خوبیاں ہیں, دو ایسی خصلتیں ہیں, ایک منافق میں آ ہی نہیں سکتی. وہ ہے تو وہ منافق نہیں, مومن ہے وہ, سمجھ رہے ہیں, منافق میں کبھی وہ دو چیزیں آ ہی نہیں سکتی. ایک کیا ہے, حسن سمت, یعنی ظاہری وضاقتہ, اس کا لباس, اس کا حلیہ, اس کا رہنا سہنا, اس کی چال چلن, اس کی گفتگو, اس کا پورا معاملہ, یہ خالص مومنانہ ہوتا ہے. یہ جو خوبی ہے منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. وہ ایسی ہی حالت میں رہنا چاہتا ہے کہ وہ اسے پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ مسلمان ہے کیا, وہ انہیں پتہ نہیں چلتا. یہاں میں صرف داڑھی کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے جب یہ حدیث سنائی ہے, داڑھی کٹوانے کا کوئی خاص تصور نہیں تھا وہاں پر عربوں کے ہاں, سمجھ رہے ہیں, صرف داڑھی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں. اس کی معاملات, اس کی ساری چیزیں, پتہ ہی چلتا کہ یہ مومن نہیں ہے, اس کا طرز عمل بتلاتا ہے. ظاہری جو وضاقتہ ہوتی ہے وہ ایک منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی, کبھی نہیں آ سکتی وہ. اور دوسری چیز آپ علیہ السلام نے کہا وَفِقْهٌ فِي الدِّينِ, دین کی فقہ حاصل کرنا, دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا, دین کے بارے میں پڑھنا. میں نے کہا نا شروع میں 8 سال جو مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے, میں اس کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, اس سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں. 8 سال عمر آباد میں پڑھنا, پھر 4 سال مدینے میں پڑھنا, پھر اس حدیث کی ورنہ یہ پورے آیتیں اس پر فٹ ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. وہ ایک تفصیلی علم ہے. میں بنیادی علم کی بات کر رہا ہوں, جس کے لیے کسی کے لیے کوئی چھوٹ والی بات نہیں رکھی اللہ نے. ہاں ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل اتنی کمزور ہوتی ہے, اتنی ضعیف ہوتی ہے, بوڑھے لوگ ہونا ضروری ہے, نوجوانوں میں بھی, جو دنیاوی اعتبار سے بھی بالکل سمجھ بوجھ کی کمی ہوتی ہے ان کو, دینی اعتبار سے بھی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی, موٹے موٹے انداز پہ ایسے کر لو تو کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے. لیکن بڑی تعداد ایسے تو برائے نام ہوتے ہیں, بڑی تعداد 95% لوگ, بہت اگر صحیح کہیں گے تو, جو دنیاوی اعتبار سے ساری چیزیں سمجھ پاتے ہیں, پورے معاملات حل کرتے ہیں. صرف شریعت کے بارے میں کیوں عذر پیش کرتے ہیں, صرف شرعی معاملے میں ہی کیوں ان کی اس طرح کے جو آزار آتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ پاتے. نعوذ باللہ, یہ پھر کس بات کی دلیل ہے؟ دین کی محبت کی دلیل یہی ہے کہ دین کو سیکھا جائے, دین سے متعلق معلوم کیا جائے, اور اپنی طاقت کے بقدر اس پر عمل